بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدوم سپیکس چینل پر رانا آصف حنیف حاضر ہے، اور ناظرین آج ہم لائے ہیں محکمہ صحت لودھراں میں عجب کرپشن کی غضب کہانی کے عنوان سے ایک سٹوری۔ بتایا گیا ہے کہ سابق سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سجاد اختر، جنہوں نے لودھراں میں کم و بیش 2 سال کی ملازمت کی ہے اور اب اپنا تبادلہ کروا کر وہ مروٹ فورٹ عباس کے علاقے میں ایک ہسپتال میں ایز اے ایس ایم او تعینات ہو چکے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ دنوں حکومت پنجاب کی ہدایات پر دیگر اضلاع کی طرح لودھراں میں بھی معصوم بچوں میں خسرے کی وبا سے بچانے کے لیے ویکسینیشن کی گئی تھی، اور اس ویکسینیشن میں جہاں سرکاری ملازمین کو ہائر کیا گیا تھا یا اسپیشل الاؤنسز دے کر ڈیوٹیاں لی گئی تھیں، وہاں پرائیویٹ لوگوں کو بھی ڈیلی ویجز پر تعینات کیا گیا تھا، جن کے مزدوری یا تنخواہ کی مد میں 11 لاکھ روپے 10,95,000 کی ایگزیکٹ اماؤنٹ جو ہے ان کے لیے بھیجی گئی تھی، جسے مبینہ طور پر ڈاکٹر سجاد اختر جو ہے وہ کیش ان ہینڈ لے کر بینک سے اپنے نام کا چیک کیش کروا کر اس رقم کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس بات کا علم جب موجودہ سی ای او جو 20 روز قبل تعینات ہوئے ہیں ڈاکٹر شوکت علی اعجاز انہیں ہوا، اور انہیں بھی علم اس وقت ہوا جب ملازمین نے احتجاج شروع کیا کہ ہماری مزدوری، ہماری تنخواہیں تاحال ادا نہیں کی گئیں، مہینوں گزر گئے ہیں، تو کب یہ کام ہمیں ہمارا معاوضہ دیا جائے گا۔ تو پھر جب انہوں نے شوکت علی اعجاز صاحب نے اس بات کو فوری طور پر موجودہ ڈپٹی کمشنر لودھراں کیپٹن ریٹائرڈ شعیب علی صاحب کو بتایا، اور ان کے حکم پر جب انکوائری کی گئی تو پتہ لگا کہ جو رقم ہے جو فنڈز تھے 10,95,000 روپے کے، وہ 26 فروری، 5 مارچ اور 10 مارچ ان 3 تواریخ میں انہیں 5 لاکھ، 4 لاکھ اور 3.5 لاکھ اس طرح کر کے 3 مختلف اماؤنٹس میں نکلوا کر کیش ان ہینڈ کرتے ہوئے سجاد اختر صاحب نے ذاتی مصرف میں لے لیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ملازمین کو پوچھا تک نہیں۔ جب یہ ساری انکوائری کے فوری طور پر ڈپٹی کمشنر کو بتائی گئی تو انہوں نے آرڈرز کیے کہ ان کے خلاف کیس رجسٹرڈ کیا جائے یا ان سے ریکوری کا جو بھی مناسب بندوبست ہے وہ کیا جائے۔ شوکت علی اعجاز موجودہ سی ای او نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے پہلے اخلاقی انہیں فون کیا کہ حضرت اگر یا تو رقم واپس کریں جو سرکار کی آپ اپنی جیب میں لے گئے، یا پھر جو ہے اس کو فوری طور پر کوئی کیس رجسٹر کرانا پڑے گا اور معاملہ اینٹی کرپشن تک پہنچانا پڑے گا۔ لیکن سجاد اختر صاحب سمجھدار آدمی تھے، سرکاری ملازمت ہے اور جاب کے آخری حصے میں ہے، سو انہوں نے فوری طور پر یہاں سے ایک ہرکارہ بلوایا اور 10,95,000 کی رقم جو ہے وہ چند روز قبل واپس محکمہ صحت لودھراں کے حوالے کر دی ہے۔ اب شنید یہ ہے کہ اس رقم کو آج یا کل اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں موجودہ سی ای او ڈاکٹر شوکت علی اعجاز ڈپٹی کمشنر لودھراں کے دستے مبارک سے اس کو ان حقدار ملازمین کی تنخواہوں کی صورت میں یا ڈیلی ویجز کی صورت میں تقسیم کرانے کی ایک سادہ سی تقریب بھی منعقد کر رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا کرپشن کا احوال کہ لودھراں میں محکمہ صحت جو ہے وہ اپنے شاہانہ کارناموں کی وجہ سے ہمیشہ خبروں کی گردش میں رہتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اسپتال پہ کہ ضلعی اسپتال کے اس وقت حالات کیا ہیں۔ ضلعی اسپتال کے حالات انتہائی دگرگوں ہیں۔ انتہائی قیمتی کروڑوں روپے کی مشینری جو ہے وہ ابھی تک پوری طرح سے 10 سال گزرنے کے بعد بھی عوام کو سہولیات دینے میں ناکام ہے۔ حالات یہ ہے کہ ڈائلیسس یونٹ کسی بھی وجہ سے ہر 10 دن بعد 5 دن کے لیے بند کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی کمشنر ملتان پرسوں لودھراں تشریف لائے تھے دورے پر، تو ان کی دورے کی مناسبت سے موجودہ ضلعی انتظامیہ اور صحت انتظامیہ نے ہنگامی طور پر پھر 5-6 روز سے بند ڈائلیسس یونٹ پر کوئی ایکشن لیتے ہوئے کام کرتے ہوئے انہیں فعال کیا، اور مریضوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ 2 روز قبل ڈائلیسس کی سہولت مہیا کر دی گئی ہے، اور اب مریضوں کا پھر سے ڈائلیسس لودھراں میں ہی ہو پا رہا ہے۔ اب یہ کب تک چلے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ دوبارہ یہ کب خراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایکس رے مشین کی بات کریں تو ڈیجیٹل ایکس رے مشین 2 سے 3 ماہ ہو گئے ہیں خراب ہے، اسے ابھی تک ٹھیک نہیں کروایا جا سکا۔ کیا معاملات آڑے آ رہے ہیں اس بارے میں صحت انتظامیہ بتانے سے قاصر ہے۔ مشینری کا مسئلہ ہے، میکینیکل مسئلہ ہے، ٹیکنیکل مسئلہ ہے، کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ لیکن یہ ہوا ہے کہ کمشنر ملتان کے دورے سے قبل جیسے ڈائلیسس یونٹ کو ٹھیک کیا گیا، تو اسی طرح مینول ایکس رے، ڈیجیٹل ایکس رے نہیں، مینول ایکس رے کو ممکن بنایا گیا۔ اب مینول ایکس رے جو ہے وہ ضلعی اسپتالوں میں ممکن ہو پا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل ایکس رے کے لیے ابھی بھی پرائیویٹ طور پر مریضوں کو جو ہے وہ خجل خواری اور بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ اب تیسری بات کر لیتے ہیں کہ محکمہ صحت لودھراں میں ہو کیا رہا ہے۔ محکمہ صحت لودھراں ضلعی اسپتال کی دگرگوں حالت کو دیکھتے ہوئے سابقہ جتنے بھی
خامیاں کوتاہیاں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب 29 کروڑ روپے کا مزید خطیر سرمایہ جاری کر دیا گیا ہے اور ہسپتال کی رینوویشن ری ویمپنگ شروع ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا کہ ہسپتال کی خستہ حالت سیوریج، اس کے واٹر سپلائی سکیم، اس کے واش رومز کی حالت، ان کے وارڈز کی حالت، فرشوں کی حالت، دیواروں کی حالت، بجلی کی سپلائی، سیوریج کا نظام، یہ سارا نیا ڈالا جا رہا ہے اور اس پر 29 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی اور یہ منصوبہ کم و بیش 1.5 سال دسمبر 2023 میں جا کر مکمل ہوگا۔ تو امید کر سکتے ہیں کہ ضلعی اسپتال لودھرا میں آگے چل کر شاید کوئی بہتری آ جائے، ورنہ سال 2013 میں اس جو موجودہ عمارت ہے ضلعی اسپتال کی، اسے اس وقت 70 کروڑ کے خطیر کے سرمایے سے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد کروڑوں روپے کی مشینری یہاں فکس کی گئی اور اس کے بعد پھر 150 کے قریب یہاں ڈاکٹرز ہیں جو کروڑوں روپے ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ مریض، عام مریض خدا نہ خواستہ کسی بھی سیریس صورتحال کا شکار ہو جائے تو یہاں علاج کی سہولت بالکل دستیاب نہیں ہے۔ فوری طور پر ریفرل سلپ بنا کے انہیں بھاولپور اور ملتان ریفر کر دیا جاتا ہے۔ 10 دفعہ ایسی چیزیں بنا کر میڈیا کے سامنے پیش کی گئی ہیں، جیسے کہ برن یونٹ، جیسے کہ ایمرجنسی آپریشن تھیٹر، جیسے کہ شعبہ دل، جیسے کہ شعبہ نیورو، یہ تمام کے تمام بنا کے فوٹو سیشن کر لیا جاتا ہے، لیکن عملاً طور پر وہاں ایسی کوئی سہولت نہیں ہے۔ ایون نیورو فزیشین لودھرا اسپتال میں موجود نہیں ہے، کافی سارے وارڈز ابھی بند پڑے ہیں، کافی ساری مشینری خراب پڑی ہے، کافی سارے جو ضروری آپریشن ہیں وہ یہاں ممکن نہیں ہو پا رہے، مریضوں کو بہاولپور ملتان کے دھکے کھلوائے جا رہے ہیں اور سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی 30 کروڑ مزید لگائے جائیں گے، اس کے بعد پھر ان کی مشینری آئے گی، یعنی کہ اربوں خربوں کا منصوبہ ہے، لیکن مریض اس وقت فیض یاب نہیں ہو پا رہے، انہیں وہ مسلسل وہی خاری ہے، وہی ضلالت ہے، وہی پریشانی ہے۔ دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ پاک اس ضلع پر اپنی رحمت کرے اور اس ضلع کے لیے کچھ اچھا ہو۔ دیکھتے رہیے مخدوم سپیکس، رانا آصف حنیف، لودھرا۔